نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما اور پروگرام میں تشریف فرما جملہ معزز علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختلف طریقت کے سلاسل سے تعلق رکھنے والے یاران طریقت، علاقہ بھر کے معززین، کثیر تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، قابل تکریم بزرگوں اور اس پروگرام کے جملہ منتظمین، جملہ حاضرین، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج الحمدللہ سال کے بعد اس گھر میں چودھری فیاض صاحب کے دولت خانے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوبصورت، ایمان افروز اور عظیم الشان مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس نصیب ہوئی۔ محترم چودھری فیاض صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے معاونین، جن میں سر فہرست جو نام ہے محترم انجم صاحب، یہ پوری ٹیم اس پروگرام کے لیے پورا سال فکر مند رہتے ہیں، یعنی پورا سال اس پروگرام کی ترتیب، انتظام، انصرام، اٹھتے بیٹھتے یہ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یعنی پورا سال یہ آقا علیہ السلام کی یادوں میں رہتے ہیں، آقا کی نظروں میں رہتے ہیں۔ اللہ کا ان پر کرم ہے جس مالک نے ان کو اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں پیسے کا 1% بھی عمل دخل نہیں، یہ اس کی توفیق کے ساتھ، جب وہ توفیق دیتا ہے تو پھر اسباب بھی دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے قیامت تک ان کی آنے والی نسل ان کو یہ سلسلہ جاری رکھنے کا شعور عطا فرمائے۔ آج ان کے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہی کی طرح وجیح جسامت والے ہیں، دعا ہے اللہ ان کے بیٹوں کو بھی یہ کام جو ان کے دادا جان کے سارے ثواب کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، دعا ہے ان نسلوں کو اللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم چودھری فیاض صاحب کے بے شمار احباب، کچھ بیرون ممالک سے،
کچھ اندرون ممالک سے جو ان کی دعوت پر یہاں تشریف لاتے ہیں، میں بھی کچھ چہروں کو پہچانتا ہوں جن سے ہر سال ملاقات ہوتی ہے۔ ان کا بھی شکریہ کہ وہ بھی اپنے دوست اور اپنے بھائی کی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، اسلام پورا جبر اور اس علاقہ کی جو ہمارے تحریک کے قائدین ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، وہ بھی اس پروگرام کے انتظام و انسلام میں دلچسپی دیتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ پاکستان کے بدلتے حالات اور نئی جنریشن کی طبیعت، رویہ اور نفسہ نفسی کا جو دور اور نفسہ نفسی کے دور کی گرد اور گھٹا جو اسلامی قدروں پر غالب آ گیا ہے اور خون سفید ہو گئے، نظروں کے آگے پردے ہیں جن پردوں کے باعث انسانی قدریں پامال ہو رہے ہیں۔ اس ماحول میں علماء کا یہ فریضہ ہے کہ میلاد کے بہانے اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو آنے والے جوانوں کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے، روحانی تربیت کی جائے، ایمانی تربیت کی جائے۔ میں نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر بھی ہو جائے، کچھ اللہ کی خشیت کی باتیں بھی ہو جائیں، کوئی قبر اور حشر کی فکر بھی دامن گیر ہو جائے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی 57 نمبر سورہ حدید کی آیت نمبر 2 تلاوت کی۔ یہ پروگرام کیونکہ اتوار کو ہوتا ہے تو یہ رکھا گیا کہ اتوار کو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بارش ہے، تو ویسے خط و خال لگ رہے ہیں بارش کے، اس لیے ایک دن اس کو پہلے رکھ لیا گیا۔ بارش کی بھی اشد ضرورت ہے، باران رحمت کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں آج اس محفل کو اللہ قبول فرمائے اور باران رحمت کا نزول فرمائے۔ بلا تاخیر جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت کیوں لی ہے، اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ کے لیے، سبحان اللہ، یحیی وہ جلا بخشتا ہے، و یمیت وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر شے پر بڑا قادر ہے۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ کے آغاز میں 2 حرف جڑ کے آئے۔ پہلا حرف ہے لام، دوسرا حرف ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں، ہو۔ یہ پورا لفظ بن گیا 2 حرفوں کا مرکب ہو گیا، مجموعہ۔ لہو، لام کا معنی ہے، لام کے آئمہ لغت میں کوئی 22 معانی بیان کی، 22 معنی اس کے لام کے۔ میں صرف 2 معنی بیان کر کے آگے اپنے موضوع کو بڑھاؤں گا۔ لام کا معنی ہے ملکیت، ترجمہ یہ ہوگا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس کی ملکیت صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، لام کا دوسرا معنی ہے استحقاق، یعنی اس ملکیت کے اندر تصرف کا استحقاق، لہو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ ترجمہ یہ بنے گا
लहू मुल्क समावात वल अर्द, आसमानों और जमीन की मिल्कियत भी अल्लाह की, और उस मिल्कियत के अंदर तसर्रुफ का इख्तियार और इस्तेहकाक लहू, वो भी सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अपनी मिल्कियत को अल्लाह पाक ने दो लफ्जों के साथ बयान किया, एक है समावात, एक है अर्थ। आमतौर पर लोग समावात से मुराद वो आसमान लेते हैं जहां सितारे नजर आते हैं, सूरज नजर आ रहा है और चांद नजर आ रहा है, तो कहते हैं कि वो आसमान। अगर आसमान से मुराद सिर्फ वो लेंगे जहां तारे तुलू होते हैं, तारे नजर आते हैं, तो फिर अल्लाह की मिल्कियत का माना महदूद हो जाएगा। उसकी मिल्कियत महदूद नहीं, उसकी मिल्कियत लामहदूद है। तो फिर आसमान का माना सिर्फ वो नहीं है जहां सितारे नजर आते। आसमान का माना है बुलंदी। क्या माना है? बुलंदी। बुलंदी। मसलन सूरा हज की आयत नंबर 17 के बुलंदी के माना में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, समा। फरमाया फल यमदुद बिसबबिन इला समा। ये किसी बदबख्त ने हुजूर को ताना दे दिया कि मोहम्मद का रब मोहम्मद की मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया जिस बदबख्त ने ये ताना दिया है उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपने गले में रस्सी डाल ले, इला समा, और समा के साथ लटक के मर जाए। ये जो गले में रस्सी डाल के लटका जाता है, ये आसमान के साथ लोग लटकते हैं, ये छत के साथ, बोले छत के साथ। तो यहां छत के लिए लफ्ज समा इस्तेमाल किया। इससे पता ये चला कि समा का माना है बुलंदी। जो लोग नीचे बैठते हैं उनके लिए छत समा, जो पहले छत पे बैठते हैं उनके लिए दूसरा छत समा, जो दूसरे छत पे बैठते हैं उनके लिए तीसरा छत समा है, फिर उनके लिए फिर हवाई जहाज समा है, उनके लिए पहला आसमान समा है, पहलू वालों के लिए दूसरा आसमान समा है, दूसरों के लिए सातवां, उनके लिए दना आसमान, दना वालों के लिए तदल्ला, तदल्ला के लिए काबा का हुसैन, उनके लिए सिदरतुल मुंतहा, और उसके ऊपर बुलंदी है औ अदना। जिसके पास 1000 है, एक के पास लाख है। 1000 वाले के लिए लाख वाली बुलंदी है, एक के पास करोड़ है, लाख वाले के लिए करोड़ वाला बुलंद, एक के पास अरब है, करोड़ वाले के लिए अरब बुलंद, एक का 10वां स्केल है, एक का 12वां, 10वें वाले के लिए 12वां बुलंदी, एक का 14वां, 12वें वाले के लिए 14वां बुलंदी है। तो गोया ये बुलंदी के पैमाने हैं। पर मैं लहू मुल्कु समावात, हर बुलंदी का मालिक अल्लाह, हर बुलंदी का मालिक अल्लाह। बुलंदी के मुकाबले में लफ्ज आया है अर्थ। अर्थ का माना है पस्ती। अर्थ का माना क्या है? पस्ती। एक मारूफ माना है जमीन, मगर जमीन माना लेंगे तो फिर अल्लाह की मिल्कियत महदूद हो जाएगी। अगर अल्लाह की मिल्कियत महदूद नहीं, ला महदूद है, तो जिस तरह समा का माना है बुलंदी, अर्थ का माना है पस्ती, माना ये बनेगा लहू मुल्कु समावात वल अर्द। ये बात अपने दिलों की, दिमागों की तख्तियों पे नक्श कर लो कि हर बुलंदी का मालिक अल्लाह है और हर पस्ती का मालिक भी अल्लाह। लहू मुल्कु समावात वल अर्द। तो जिस तरह मालिक अल्लाह है, इसी तरह अपनी मिल्कियत के अंदर मुतसर्रिफ भी अल्लाह है। मुतसर्रिफ भी कौन है? हकीकी तसर्रुफ करने वाला अल्लाह है। कभी आप उसके तसर्रुफ को देखना चाहें तो आप यूं देख सकते हैं, आपके सीने में दिल नहीं, बोले है,
بولے دل والو بولو نا ہے نا اپنا ہی ہے نا بالکل اپنا مگر اپنا نہیں ہے اپنا مگر اپنا نہیں ہے اپنا مگر اس پر کنٹرول ہمارا نہیں تصرف ہمارا نہیں وہ جب چاہے اس کی دو نالیاں بند کرے بندے کے اوپر بلا وہ رستم زماں ہے تو دھرے کا دھرا رہ جائے وہ وزیر اعظم ہے تختے کا تختہ رہ جائے وہ صدر ہے تختے کا تختہ رہ جائے گا وہ پہلوان ہے تختے کا تختہ رہ جائے گا آپ کی سماعت آپ کی بصارت آپ کا نظام انہضام آپ کا دل سب کچھ آپ کا ہے مگر اس پر تصرف آپ کا نہیں تصرف کس کا ہے اللہ کا عقل کس بات پہ فخر کس بات پہ تکبر کس بات پہ ہر شے پہ تصرف اللہ کا کبھی آپ اس کے تصرف کو سمجھنا چاہیں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں اس کے بدلے میں پہلے ایک کومپل نکلتی کیا نکلتی ہے کومپل اتنی نرم کہ بے دھیانی میں اگر ہاتھ لگ گیا تو خراب ہو جائے گی زوردار پانی کا چھینٹا پڑ گیا تو خراب ہو جائے گی نرم ہے بولے کیا ہے نرم ہے آپ نے ایک ہی پہلو دیکھا نہیں کہ نرم ہے کبھی دوسرا پہلو بھی دیکھیں وہ اتنی سخت ہے کہ پتھر کی چھاتی چیر کے باہر آ گئی یہ اس کا دوسرا پہلو ہے یہ تصرف کس کا ہے بولے نا اللہ کا اس کے تصرف کو دیکھنا ہو تو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے سائنس کہتی ہے زمین گول ہے گھوم رہی ہے تو اگر اس ٹیبل کو گھمانا شروع کر دیں یا اس اسٹیج کو گھمانا شروع کر دیں تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بندے گر جائیں گے مگر اپنی ملکیت میں جب وہ تصرف کرتا ہے نا تو دل سے بات نکلتی ہے سبحان اللہ زمین گھوم رہی ہے پانی بھی ہے دریا بھی ہے سمندر بھی ہے انسانی آبادی بھی ہے پہاڑ بھی ہے مگر کسی ایک شہر کے جسم کی وجہ سے دوسرے شہر کا جسم ڈسٹرب نہیں ہوتا یہ تصرف کس کا اللہ بولے نا اللہ کا آپ اس کے تصرف کو یوں دیکھیں مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو عالمی اسباب سے پیدا کیا طریقے اسباب سے سبب کیا سبب سے ملے نر مادہ سے ملے ماں باپ ملے تو انسان پیدا ہوا یہ اس کا طریقہ تخلیق ہے سبب سے ملا تو انسان پیدا ہوا کبھی سبب کے بغیر آدم کو پیدا کر رہا ہوں کبھی کہتا ہے کون تو وہ جو پتھر سے صالح علیہ السلام کی انٹری نکل آتی کبھی کہتا ہے کون موسیٰ کا عصا وہ اژدہا بن جاتا کبھی سارہ علیہ السلام جن کی عمر 95 سال ہو گئی بیٹا نہیں ان کو خوشخبری سنائی تمہیں بیٹا دوں گا انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ میری تو عمر ہی دیکھ لے عرض کیا نہیں آتا جبینا من امر اللہ تو اللہ کے امر سے متعجب ہو رہی ہے تو جب سارہ کی طرف کہا امر اپنے امر سے ان کو اسحاق علیہ السلام دے دیے بیٹا دے دیا عیسیٰ کی طرف بیٹا جبریل کو کہا تمہیں نہ مریم کی طرف کہا تمہیں بیٹا دے رہا بولا مجھے تو کسی لم یمسسنی مجھے کسی نے مس نہیں کیا فرمایا یہ میرا امر ہے تو امر کیا طریقے امر تو عیسیٰ دے دیے اس کی تخلیق کے دیکھیں کیسے کیسے طریقے ہیں مجھے اور آپ کو پیدا کرے تو سبب سے ملے انسان پیدا ہو گیا بغیر سبب کے آدم کو پیدا کیا کبھی تصرف کرے آدم کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کرے کبھی کہے کون تو عصا بن کے سانپ کبھی امر کے ذریعے عیسیٰ کو پیدا کرے جب محبوب کی باری آئے تو پھر نہ سبب نہ کن نہ امر کہا کن تو کنزن مخفیہ سبحان اللہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببت مجھے محبت ہو گئی ان اعرف کہ میں جانا جاؤں تو عرض کیا باری تعالیٰ جب تجھے محبت ہوئی تو پھر کیا ہوا فرمایا جب مجھے محبت ہوئی تو میری محبت کا نقش اول محمد بن گئے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تو میرے آقا اس کے طریقے اسباب سے نہیں امر سے نہیں کل سے نہیں
میرے آقا اللہ کی مشیت سے، اللہ کی محبت سے، مولا یہ کیا ہے؟ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت میری ہے، اس میں کیا کچھ کرنا ہے اس کا تصرف کا استحقاق بھی صرف اور صرف میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ اس کے استحقاق کو سمجھنا چاہیں، تصرف کو یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے، زمین سے تھوڑا سا بلند ہو، کچھ کلومیٹر کے بعد ایک جگہ آتی ہے جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کو زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آکسیجن ضروری ہے۔ اس سے اوپر جائیں تو ایک جگہ آتی ہے کرۂ نار، وہاں اتنی شدت ہے تپش کی، حرارت کی، کہ جو چیز اس جہاں کو چھو بھی جائے تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس سے اوپر جائیں تو کرۂ زمہریر ہے، وہاں کا ٹمپریچر اتنا مائنس ہے کہ کوئی شے وہاں چھو بھی جائے تو جم جاتی ہے، برف ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جا کے پھر پہلا آسمان ہے، وہ پہلے آسمان کا نام ہے آسمان بسیط۔ کیا نام ہے بولے؟ بسیط۔ علامہ نصفی نے بسیط کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں البسیط لا جزء لہ، بسیط اس کو کہتے ہیں جس میں دروازہ نہ بنایا جا سکے، جس کا جز نہ کیا جا سکے، جس میں سوراخ نہ ہو، جس میں شگاف نہ ہو، یعنی اوپر کی چیز نیچے نہیں آ سکتی، نیچے کی چیز اوپر نہیں۔ عرض کیا مولا کیا ہے؟ فرماتا ہے میری ملکیت ہے، میری تصرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں، مگر ام ہانی کے گھر میں محبوب سوئے ہوئے ہیں، جبریل کو بھیجا جاؤ محبوب کو لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو مولا یہ چار رکاوٹیں ہیں، وہ آکسیجن نہیں ہے، کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، آسمان بسیط ہے۔ وہ فرماتا مالک میں ہوں یا تم؟ تصرف میرا ہے۔ جب مصطفیٰ کو بلایا تو پھر کرۂ نار بھی نیچے، کرۂ زمہریر بھی نیچے، پہلا آسمان بھی نیچے، ارے ساتواں بھی نیچے، تنا بھی نیچے، تدلا بھی نیچے، کانا کعبہ قوسین نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، او ادنا کی آغوش کبریٰ پہ بٹھا کے حسن کے سارے پردے ہٹا کے بلا حجاب مصطفیٰ کو زیارت کروا کے ہمیں کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، مصطفیٰ کو اس مقام پہ دیکھنے والوں، اس زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، اور اس کے اندر کیا کچھ کرنا ہے اس کا تصرف بھی صرف میرا ہے، صرف میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تصرف کا استحقاق بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ اپنے اس طرح تصرف کو وہ بیان کرتا ہے۔ کبھی اس کے تصرف کو دیکھنا ہو تو آپ اس کائنات کی ایک ایک چیز پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ تصرف کیسے کرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ثابت ہوا وہ یہی، حقیقی مالک بھی اللہ اور حقیقی متصرف بھی اللہ ہے۔ اگلا نقطہ گوش گزار کرنے لگا ہوں اور ٹائم دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد نماز عصر بھی ہے اور آپ کی ضیافت کا وسیع انتظام بھی ہے، تو زیادہ لمبی نہیں ہوگی بات آگے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آگے فرمایا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ اس کی زندگی دینے کا اور مارنے کا صرف یہ تصور نہیں ہے کہ جو دنیا میں آ گیا وہ زندہ ہو گیا، جو چلا گیا وہ مر گیا، نہیں، اس سے آگے بھی اگر وہ چاہے تو صدیوں سے کوئی شے مردہ اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے عالم برزخ میں صدیوں ہم نے رہنا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ان سارے مردوں کو پھر دوبارہ زندگی کون دے گا؟ اللہ، بولے نا، اللہ دے گا۔ یحیی، وہ اس پر بھی قادر ہے، یمیت، وہ مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اگلی جو بات عرض کرنے لگا بڑی اہم ہے، کیا؟ اکثر و بیشتر یہ جو عقل ہے نا انسان کی، میں لفظ عقل کے ذریعے بہت بڑی بات کہہ گیا اور کر رہا۔ عقل ہے انسان کی، یہ بڑی عیار ہے، چلاکیاں ساری یہ کرتی ہے۔ جیسے علامہ نے کہا عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے۔ تو جب یہ بھیس بدلتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کی جو صفات ہے وہ ساری اس کی اپنی ہے اور وہ کوئی کسی کو آگے دے نہیں سکتا۔
یعنی گویا عقل یہ کہتی ہے کہ کہنے کی کوشش کرتی ہے شاید وہ اللہ کو آرڈر کر رہی، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حقیقی داتا اللہ، حقیقی غوث اللہ، حقیقی مشکل کشا اللہ، حقیقی ولی اللہ۔ کسی اور کو داتا کہہ دیا تو شرک ہو گیا، کسی اور کو غوث کہہ دیا تو شرک ہو گیا، کسی اور کو مشکل کشا کہا تو شرک ہو گیا۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، وہ اللہ کی صفات کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پیرائے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری صفات بیان ہوئی اللہ کی، مالک بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، محیی زندہ کرنے والا بھی اللہ، ممیت مارنے والا بھی اللہ، قدیر بھی اللہ۔ اس کے پیچھے دو صفات بیان ہوئی، عزیز وہ بھی اللہ، حکیم وہ بھی اللہ، اول آخر ظاہر باطن علیم۔ یہ دو آیتوں کے اندر یہ ساری صفات اللہ کی بیان ہوئی۔ کیا اللہ آگے کسی کو اپنی صفات دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ کیا اپنی صفات اللہ آگے کسی کو دیتا ہے؟ اگر ایک قرآن کے مقام سے کوئی ایک چیز بھی ثابت ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 اس میں فرمایا محبوب قل آ فرمائے۔ جب کوئی عام بات ہوتی ہے تو پھر اللہ یوں نہیں فرماتا، خاص بات ہوتی ہے تو محبوب سے اعلان کرواتا، فرماتا قل محبوب آپ اعلان کریں، قل اللہم مالک الملک، ملکوں کا مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، بادشاہت اسی کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، مگر وہ چاہے تو بندوں میں سے کسی کو بھی چن کے اس صفت مالکیت کا فیض آگے دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے اپنی اس صفت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک آیت سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات اس کی ہے اپنی ذاتی حقیقی، لیکن وہ چاہے تو اپنے بندوں کو چن کر اپنی کچھ صفات کا فیض اپنے بندوں کو آگے عطا بھی کر سکتا ہے۔ نمونے کے طور پر دو چار باتیں بتا رہا ہوں، آگے جو گفتگو آ رہی ہے یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، آپ خوش ہوں گے یہ سن کر۔ بات جو مشکل تھی وہ گزر گئی سارا۔ آگے سورہ بنی اسرائیل اگر کھولیں اس کی پہلی آیت، اس میں ارشاد فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ کی دو صفات بیان ہیں، اللہ سمیع ہے سننے والا اور اللہ بصیر ہے، یہ اس کی دو صفات بیان ہوئی، اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے۔ ساتھ ہی سورۃ دہر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ اس انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے۔ آگے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، بنا کے اس کو ہم نے اپنی دو صفات کا فیض دیا، اس انسان کو سمیع بھی بنایا، اس کو بصیر بھی بنایا۔ تو بتائیں پہلے مقام پر یہ سمیع اور بصیر صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اگلے مقام پر یہ دونوں صفات کس کی بیان ہوئی؟ انسان کی بیان ہوئی۔ فرق صرف یہ رکھیں گے، وہ فرق اللہ نے خود بیان کیا جب اس کی اپنی باری آئی، اس نے فرمایا انہو، بے شک اللہ آسخوات سمیع ہے بصیر ہے۔ اور جب انسان کی باری آئی تو نہیں یہ فرمایا ان الانسان سمیع بصیر، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فجعلناہ، انسان اگر تو سمیع اور بصیر ہے تو وہ میرے بنانے سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انسان اللہ کے بنانے سے ہے۔ تو فرق یہ ہوگا کہ اللہ کی صفات اپنی ہے اور انسان کی اپنی نہیں ہے۔ انسان کی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ پھر یہ سماعت اور بصارت ہم سمجھتے ہیں یہ آنکھیں صرف یہی بصارت ہے، یہ کان صرف یہی سماعت نہیں۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ اس کے اندر کے کان کھولتا ہے، اندر کی بصارت کھولتا ہے، پھر وہ ان کانوں سے سنتا ہے وہ آوازیں جو عام انسان سن نہیں سکتا، پھر وہ چیزیں تکتا ہے جو عام انسان تک نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے
اور اللہ کے قریب میرے آقا سے بڑا کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑا اللہ کے قریب کوئی نہیں۔ اندازہ لگائیں پھر حضور کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا، حضور کی سماعت اور بصارت۔ آپ جا رہے ہیں معراج پہ، موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے، اب دیکھیں آقا کی بصارت اور سماعت۔ فرمایا رأیت موسیٰ فی قبرہ ہی، میں نے موسیٰ کو اس کی قبر کے اندر دیکھا، وَهُوَ قائم، وہ قبر میں کھڑے تھے۔ یہ آقا کی بصارت ہے۔ آقا کر کیا رہے تھے موسیٰ قبر میں؟ فرمایا یصلی علیہ، قبر میں کھڑے ہو کے میری ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کی سماعت، یہ حضور کی۔ اس لیے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کام، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے آقا کی سماعت کا عالم یہ اونٹ آئے آ کے شکایت کرتے ہیں آقا مالک کام زیادہ لیتا ہے کھانا تھوڑا دیتا ہے، حضور اس کی سن رہے ہیں۔ ہرن آ رہی ہے آ کے کہتی ہے حضور فلاں بندہ میرے بچے اٹھا کے لے گیا، حضور اس کی بات سن رہے ہیں۔ شہد کی مکھی آ گئی، اس سے حضور نے پوچھا تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے، تب کی بات ہے جب اب میں 2019 میں میرے خیال میں جب ہم مدینہ پاک گئے تو میرے مدینہ پاک جانے میں بہت بڑا ہاتھ محترم فیاض صاحب کا بھی تھا، یعنی انہوں نے بھیجا۔ اس دور میں ایک بات مشاہدہ ہوئی تو وہ انہی کی نظر کرتا ہوں، اس کا ثواب ان کے والد محترم کی روح کو پہنچے۔ شہد کی مکھی سے حضور نے سوال کیا، بھائی اس کی بولی جانتے تھے تو بولے نا حضور۔ شہد کا چھتا لگا مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد پہلی دفعہ حضور کے گھر کے سامنے، سورہ نحل کی آیات بھی آ گئیں اور پریکٹیکل فزیکل شہد کی مکھیاں بھی آ گئی۔ سورہ نحل جس میں شہد کا سارا وہ بتایا گیا ہے، تو شہد کا چھتا لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا اس کی نشانی آج بھی ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ پاک لے جائے، اور جس بندے کا آج ٹکٹ نکلنا اس کی نظر ایڈوانس ہی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ مواجہ شریف نکلیں گے نا باہر، ادھر آقا کو سلام عرض کرنا ہے، باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے سے 2 قدم پیچھے رائٹ سائڈ پہ ایک سبز جالی لگی ہوئی ہے اوپر، کوئی 1.5 بائی 2 فٹ کی، اس کا باہر کوئی تعلق نہیں، وہ اندر ہی ہے۔ وہ ترک لگا گئے، وہ ایک نشانی اس جالی کے ذریعے چھپا گئے، وہ جگہ تھی جہاں شہد کا پہلا چھتا لگا۔ پرانی تصویریں دیکھی ہم مدینہ پاک کی، گنبد خضرا کے سامنے کھجوروں کا ایک جھنڈ نظر آیا، ان کھجوروں پہ لگا۔ اس کی تائید میں ایک اور بات کر، ذوق والی بات ہے، خوش ہوں گے سن کے آپ۔ ہماری اردو زبان ہے قومی، یہ پوری زبان 5-6 باپوں کی شاعری پہ کھڑی ہے، جن میں ایک غالب ہے، حضرت موہانی ہے، میر انیس ببر ہے۔ میر انیس ببر مدینہ پاک جب گئے عمرہ کرنے یا حاضری کے لیے، دیر تک منظر دیکھتے رہے، ادھر گنبد خضرا، ادھر کھجوروں کا جھنڈ، ادھر گنبد خضرا، ادھر کھجوروں کا جھنڈ۔ تو بس اچانک اس کے ذوق نے انگڑائی لی، اس نے شعر لکھا۔ شعر یہ لکھا، سناؤ شعر یہ لکھا، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے ساتھ۔ اس نے کھجوروں کو تشبیہ دے دی مجنو سے، اور گنبد خضرا کو تشبیہ دی تھی خیمہ لیلا سے۔ یہ شعر جب اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اعلیٰ حضرت نے خط لکھا، خط لکھ کے کہا کہ اے امیر انیس ببر، یہ تشبیہ جو تم نے دی ہے یہ صحیح نہیں، اس میں سکر ہے، اس میں ابھی کمی ہے، خامی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تشبیہ دی ہے گنبد خضرا کو خیمہ لیلا کے ساتھ، کہاں خیمہ لیلا اور کہاں میرے آقا کا گنبد۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا غلطی ہو گئی، آپ صاحب اجازت ہے ترمیم کر دیں۔ اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت آپ نے ترمیم کی، سنے ذوق کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یوں لکھنا چاہیے تھا، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے۔
یوں کہنا چاہیے تھا. اس سے بھی پتا چلا کہ وہ شہد کا چھتا لگا تھا ان درختوں پر. آقا نے اس سے بات کی کہ اے مکھی پٹھا تیرا شہد سارا میٹھا ہوتا ہے، حالانکہ جن پھولوں کے رس تو جوس کے لاتی ہے وہ سارے میٹھے نہیں ہوتے. اس نے کہا حضور آپ نے بچا فرمایا. اس چھتے کے اندر اپنا رس ڈال کے پھر پاس بیٹھ جاتی ہوں، پھر آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. بس ایک خاص فکر جب اچھا اس حدیث کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا. اس حدیث میں لذت اتنی ہے کہ وہ بھی بیان کیے بغیر نہیں رہ سکے. اس نے کہا جب خاص عدد پورا ہوتا ہے نا درود کا تو ساری کڑواہٹ نکل جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے. اسی اگلی بات کرنے لگا ہوں. اگلی بات اس حدیث سے کوئی نماز کا مسئلہ ثابت ہوا؟ بولے اگر حضور مکھی کی بات مکھی تک ہی رہنے دیتے ہمیں نہ بتاتے تو کوئی نماز کا مسئلہ رہ نہیں جانا تھا. مگر حضور نبض شناس ہے نا، حضور نبض شناس ہے. آپ نے دیکھا مکھی نے پڑا تو اس کے چھتے سے کڑواہٹ چلی جائے تو کڑواہٹ تو میرے امتی کی زندگی میں بھی بڑی آئے گی. کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کی زندگی میں کڑواہٹ، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کڑواہٹ، کوئی بیمار ہے تو بیماری کی کڑواہٹ، کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے کی کڑواہٹ، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس مصیبت کی کڑواہٹ. تو آقا نے بتایا اس لیے اے امتیوں اگر مکھی پڑے اس کے چھتے سے کڑواہٹ نکل جائے تم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہو. جو شخص میری ذات پہ درود پڑے گا اس درود کی برکت سے اس کی زندگی سے پریشانیوں کی کڑواہٹ نکل جائے گی اور اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی شکل میں مٹھاس آ جائے گی. ایک نمازی کبھی مصطفیٰ کے درود و سلام سے غافل نہیں. تو خیر جو بات بتانی مقصد تھی وہ یہ کہ آقا کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی آواز میرے آقا نہیں سن رہے. کیوں؟ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ ان صفات کے فیض کے دائرے میں وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 143 میں، یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے. یہ ساری صفات اللہ کی کس کی ہے؟ آخری صفحہ کھول لو. یہ ساری صفات میرے آقا کی. کبھی گھر میں کاغذ پینسل لے کے بیٹھنا، یہ دیکھنا کہ کون سی صفات ایسی ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی. درجنوں میں نہیں. کیا میں نے کہا؟ درجنوں میں نہیں. ان میں سے دو اور سنیں. سورہ بقرہ کی آیت 143 میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، اللہ لوگوں پر رحیم بھی ہے. ادھر سورہ توبہ کی آیت 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میرا محبوب بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. فرق صرف یہ ہے اللہ کی صفات اپنی ہے اور آقا کی اپنی نہیں. آقا کی اللہ کی بارگاہ سے عطا کرتا. پھر فرمایا آگے سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید. اللہ تمہاری ہر شے کا مشاہدہ کر رہا ہے. تم خلوت میں کیا کرتے ہو، تم جلوت میں کیا کرتے ہو، تم دوستوں کی مجلس میں کیا کرتے ہو، تم گھر کیا کرتے ہو، راتوں کو کیا کرتے ہو، دن کو کیا کرتے ہو. اللہ ہر شے کا مشاہدہ کر رہا ہے. اور سورہ بقرہ کی 139 میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، یہ جو آمنہ کا نام محمد مصطفیٰ یہ ایسا رسول ہے علیکم شہیدہ جو تمہارے ایک ایک لمحے کا مشاہدہ کرتا ہے. گویا اگر اس سے رزلٹ نکالے تو چودھری فیاض صاحب کے گھر میں آقا کی میلاد میں بیٹھے ہوئے لوگوں آقا آپ کے دلوں کی رفتار بھی اس وقت سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا لے کے آئے ہیں نیتیں وہ بھی دیکھیں. شہیدہ آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں. پھر آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں آج ڈیٹ کیا ہے؟
بولے آج کس کس کی مناسبت سے دن منایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم، ایک اور بھی ہستی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو بھی مانتے ہیں نا، کوئی ہے یہ کہے کہ عیسیٰ نبی نہیں؟ آج ان کا یوم میلاد منایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اور عیسائیوں کے منانے میں فرق ہے۔ ہم مناتے اس تناظر میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بندے ہیں۔ بولنے کا سارے جوان بھی، تاکہ جوانوں کی زبان پہ چڑھ جائے، عیسیٰ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ جو آپ پوسٹیں لکھتے رہتے ہیں، ہمیں تو آتی بھی نہیں ہے، کیا ہوتی ہے آج کل کرسمس، ہیپی کرسمس، اور بھی ایک لفظ پتہ نہیں میری کہ کس طرح کا یہ آپ لکھتے ہیں۔ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ لکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ آج ان کا یوم میلاد ہے، ان کی بھی ایک بات کر لیتے ہیں۔ وہ بات اس طرح کریں گے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا لہ الخلق، تخلیق اللہ کرتا ہے۔ خلق کا معنی ہے بنانا، انگلش والا بنانا نہیں ہے، اردو والا بنانا۔ تو خلق کا معنی ہے تخلیق کرنا، بنانا۔ تو تخلیق اللہ کرتا ہے۔ بولے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49، اس میں ایک عجیب بات کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کہا انی اخلقو، میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ ادھر کیا کہا سورہ اعراف میں؟ تخلیق کون کرتا؟ اللہ۔ ادھر کیا فرمایا؟ انی اخلقو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ پوچھا قوم نے کیا؟ کہا من الطین، پرندے۔ کہا بنائے ذرا کو پرندہ۔ مٹی اٹھائی، پرندہ بنایا، پھونک ماری، روح آ گئی، کبوتر بن کے اڑنے لگے۔ مٹی اٹھائی، پرندہ بنایا، پھونک ماری، کوا بن کے اڑنے لگے۔ قوم آگے سے کہتی ہے یہ کبوتر، کوے، چڑیاں ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، مانیں گے تب جب کوئی ایسا پرندہ بنائے جو پہلے نہیں۔ انہوں نے مٹی اٹھائی، پھونک ماری، ایسا پرندہ بنایا جس کا نام ہے چمگادڑ۔ کیا نام ہے؟ یہ پہلے نہیں تھی، یہ آپ ہے، چمگادڑ۔ پھر قوم نے کہا یہ عجیب ہونی چاہیے۔ کہا عجیب ہوگی، جب بنے گی دیکھو گی تو عجیب ہوگی۔ عجیب کیا ہوئی؟ اڑنے والے پرندے انڈے دیتے ہیں، بچے بولے ہیں انڈے۔ چمگادڑ انڈے نہیں دیتی، چمگادڑ بچے دیتی، پھر دودھ بھی پلاتی ہے۔ جانور یہ جو پرندے دودھ نہیں پلاتے۔ عجیب کیسے ہوا؟ اس کے پورے جسم کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ عجیب کیسے ہوا؟ نہ یہ رات کو دیکھتی ہے، نہ یہ صبح، نہ دن کو دیکھتی ہے۔ یہ سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹہ، غروب ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ۔ تو بتائیں عجیب ہوا یا نہیں؟ عجیب پرندہ بنا دیا۔ پھر آگے کہا حیران نہیں ہونا، ایسے ایسے مریض جو لا علاج ہو جائیں میرے پاس لے کے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا ان کی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ کوڑ کے مریض، برس کے مریض آئے، عیسیٰ نے ہاتھ لگایا، تندرست ہو گئے۔ ساتھ ہی ایک اور دعویٰ کر دیا، فرمایا اخجی، میں زندے بھی کرتا ہوں۔ میں یہ اللہ نہیں کہہ رہا، یہ بندہ کہہ رہا۔ بولے کون کہہ رہا؟ بندہ۔ کہا میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کرے مردے زندہ۔ 3 مردے وقتاً فوقتاً زندہ کر دی۔ قوم نے کہا نہیں، یہ پری پلان لگتا ہے کوئی، آپ بندے کو پہلے پڑھا کے 4 پائی پہ لٹا دیتے ہیں، مشہور کرتے ہیں مر گیا ہے، جب آپ آواز دیتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے چلے قبرستان، جس مردے کا آپ کہیں گے اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ قوم لے گئی، سب سے پرانی قبر ڈھونڈی گئی جو 4600 سال پہلے کی۔ نام ان کا ہے حضرت سام، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ نوح 2nd نبی، عیسیٰ 2nd لاسٹ نبی، درمیان میں 1,24,000 چلے۔
کہتے ہیں اس کو جلائیں گے نا تب مانیں گے، اس کو زندہ کرے، اس کو بھی زندہ کر دیں۔ جب زندہ کیا تو اگلی بات بھی سننے والی ہے، جب زندہ کیا کھڑے ہوئے تو اٹھ کے پہلا جملہ یہ بولا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ یہ اس لیے کہا کہ پتا تھا نا دوبارہ کب اٹھیں گے، جب قیامت آئے گی۔ لفظ قیامت منہ سے نکلا، سار اور داڑھی کے بال سفید ہو، تختے تخت۔ کیا خیال ہے کبھی قیامت کا سن کے ہمارے اندر بھی تبدیلی آئی ہے؟ بولو جوانوں، کبھی قبر کا تصور کر کے ہمارا دل بھی کبھی یہ دل نادا بھی بدلا ہے؟ حکومتوں کے بدلنے سے تبدیلیاں تو نہیں آتی، تبدیلی تب آتی ہے جب اس دل کے کوٹھے سے غلازت اٹھا پائے پھینک دو۔ آپ ساری جوانی بلیئر کے پھٹے بھی گزارے، چرس کے سوٹے بھی جاری رہے، شراب بھی جاری رہے، اور کرپشن کی انتہا ہو۔ ہماری 2 روپے کی اسٹوریاں پوری دنیا میں بکے، کرپشن میں نمبر 1 ہو، عدالت انصاف نہ دے، تگڑا بندہ بندوقوں سے سب کچھ خرید لے، ماڑا بندہ بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا رہے، یوٹیوب پہ 16 گھنٹے گند دیکھتے رہے، فیس بک دیکھنے پہ آئے تو پورا دن ادھر ہی گزار دیا، نہ سجدہ نہ نماز نہ روزہ نہ سچ، نہ مبدا کی خبر نہ منتہا کی خبر، آئے کدھر سے جانا کدھر ہے؟ ارے کب کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور کر کے ہم بدل جائیں گے؟ 10 بجے ہم اٹھتے ہیں، نماز نہ فجر کی نہ زور کی نہ سچ، بجلیاں چوری ہم کرتے ہیں، گیس چوری ہم کرتے ہیں، آتی جاتی عزتوں کو ہم تکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہماری زبوحانی کا رونا جو رویا، علامہ فرماتے ہیں ہاتھ بے زور ہے، ان ہاتھ سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اگلی بات انہیں بڑی پیاری ہماری زبوحانی کا کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ پھر علامہ آگے کہتے ہیں ہماری زبوحانی کا رونا یوں روتے ہیں، کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آگے کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو نہیں پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خدمت تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ یہ ہمارے زبوحانی کا رونا رویا۔ اے جوانوں کب موقع آئے گا جب قبر کی پہلی رات کو تصور کر کے ہم بدل جائیں؟ آپ حکومتوں سے تبدیلی کی آس لگائے بیٹھے، جھوٹ آپ بولے تو کون سے کرے، چوری آپ کریں تو کون سے کرے، چرس آپ پیے تو کون سے کرے، ایک دوسرے کی آتی جاتی عزتوں کو آپ لگے اور تب کون سے لگائیں، دودھ میں پانی آپ ملا، کم باما پہ کم تولے، یہ سارا گناہوں کا جھنجٹ وہ ہے جو ہم نے خود زیادہ اپنے لیے پرویا ہوا۔ کب موقع آئے گا جب ہم بدل جائیں؟ ایسے لوگ تھے کہ منہ سے لفظ قیامت نکلا ہے، سارا داڑھی کے بال ہی تھے دو۔ خیر ضمن بات آگے میں نے کر دی، آگے چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ساری بات بتائی، اللہ نے بارے دیگر ان پر موت علی کر دی، کہا میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ قوم نے رفتہ رفتہ سوچا کہ یہ پرندے بھی بناتا ہے، یہ ان میں روح بھی پھونکتا ہے، لا علاج مرض بھی دور کرتا ہے، یہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا تو نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے کہ ان کے اندر فلم کیا چل رہی ہے، یہ مجھے اللہ کا بیٹا بنانے کے چکر میں ہے، یہ مجھے خدا بنانے کے چکر میں ہے۔
फौरन उन्होंने रोका, कहा कि जो तुम सोच रहे हो ना ये गलत है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बेटा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। ये जो सारी शिफा तुमने मेरी देखी है, नादानो मेरी नहीं है, बेइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की बारगाह से अता करदा, अल्लाह की बारगाह से क्या है, अता करदा। इस सारी गुफ्तगू का आप नतीजा निकालें क्या? बंदा बंदे का दाता भी है, बंदा बंदे का गौस भी है, बंदा बंदे का मुश्किल कुशा भी है, बंदा बंदे का वली भी है। दाता का माना मददगार, गौस का माना मददगार, मुश्किल कुशा का माना मुसीबतें दूर करने वाला। तो बंदा बंदे का मुश्किल कुशा भी है। ये सारी सिफा अल्लाह की भी है, मगर अल्लाह चाहे तो बंदे को बंदे के लिए मुश्किल कुशा बना सकता है। मेरे आका ने फरमाया, कोई शख्स इस दुनिया में किसी का एक बार मुश्किल कुशा बने, रोजे क़यामत रब उसका 100 बार मुश्किल कुशा बने। बताएं सिफात आगे गई या नहीं गई? बोले ना, ये तो चंद नमूने दिए हैं। अब कोई आपके अकीदे के साथ खिलवाड़ करना चाहे कि ये अल्लाह की सिफात आगे किसी को नहीं दे सकता, तो मेरा ख्याल है इतनी गुफ्तगू के बाद आप ऐसा होने नहीं देंगे। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया है। अब जरा कुछ ज़ौक़ के तौर पर आका अलैहिस्सलाम की सुन लेते हैं। क्या आपने भी मुर्दे जिंदा किए? सुने, हजरत साम को जिंदा किया ना ईसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत साम बोले, वो जो बोले ना, वो जुबान अल्लाह ने पहले दी हुई थी, मैं रूह निकली तो जुबान रुक गई। उन्होंने देखा, वो जिन आंखों से देखा वो आंखें अल्लाह ने पहले दी हुई थी। जब दोबारा रूह आई तो देखने लग गए, मशीन जहां रुकी थी वहां से स्टार्ट हो गई। उन्होंने सुना भी, सुना कानों से, कान अल्लाह ने पहले दिए हुए थे। तो रूह ईसा अलैहिस्सलाम ने रूह डाली, वो कान जहां रुके थे वहां से काम करना शुरू कर दिया। उस मुर्दे को जिंदा किया जिसकी सारी मशीनरी पहले ही मौजूद थी। आका ने एक ऐसे मुर्दे को जिंदा किया जिसकी जुबान ही नहीं थी, जिसके कान ही नहीं थे, जिसकी आंखें नहीं थी, हत्ता कि जिसका एहसास भी नहीं था, महसूस फील करना फीलिंग नहीं थी। आका ने उसको जिंदा कर दिया। जब जिंदा किया, कान भी दिए, आंखें भी दी, जुबान भी दी, फीलिंग भी दी। ये बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, मुत्तफक़ अलैह हदीस है। आका अलैहिस्सलाम खजूर के जिस तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे, टेक लगा के खुतबा, कई दफा आका ने उसी के साथ टेक लगा के खुतबा दिया। मदीना पाक की एक माई उठी, उसने कहा मैं आका को मिंबर बनवा दूं। उसने मिंबर बनवा दिया, उसकी हुजूर आप ऊपर बैठ के खुतबा दिया करें। आका ऊपर बैठ गए। पहले दिन जब उसके साथ टेक ना लगाई, वो खजूर के तने के साथ मिंबर पर बैठे, तो मस्जिद नबवी में हिचकियों की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही। आका फिर कुछ बातें कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने बाद में पूछा, हुजूर क्या है? फरमाया मेरी जुदाई में रो रहा है। वो जिसके साथ टेक लगा के खुतबा देता था, मेरी जुदाई में रो रहा। आका उससे बातें कर रहे हैं, अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में पहुंचा दूं, अगर तू चाहे तुझे दोबारा हरा भरा कर दूं, तेरे साथ फल लगे और कभी तुझ पर खुशकी ना आए, लोग तेरे साए में बैठे। उसने कहा हुजूर नहीं, आपके कदमों से दूर नहीं जाना चाहता, सुभान अल्लाह, आपके कदमों से दूर नहीं जाना। हुक्म हुआ कि जहां मेरे कदम है, मिंबर पर बैठता हूं, जहां मेरे कदम लगते हैं, नीचे जगह खोद के इसको नीचे दफना दो। अब कयामत तक वो हुजूर के कदमों में है। सुना है हनाना उसको कहते हैं, वो हुजूर के कदमों में है। अरे खजूर का तना, आका ने ऐसी जिंदगी दी, उसको कान भी दिए, उसको जुबान भी दी, उसको आंखें भी दी, हत्ता के हुजूर की जुदाई फील करने वाला वो दिल भी दिया। आका अलैहिस्सलाम का अहयाए मौता का तसव्वुर कौन नबी, उनका अहयाए मौता का तसव्वुर नीचे है।
मुस्तफा का इजाज़ मोता का तसव्वुर उससे भी ऊपर। सुभान अल्लाह। कोई नबी मुस्तफा जैसा नहीं, कोई रसूल मुस्तफा जैसा नहीं। फिर इमाम हसन रिवायत करते हैं, बस आखिरी बात में गुफ्तगू अब खत्म कर दूं। फरमाते हैं आता रजुलुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आया हुजूर के पास, ज़करा लहू अन्नहु तरहबु निश्शा, उसने अर्ज किया हुजूर ये जमाना जाहलियत की बात सुना रहा कि मेरी बेटी, मुझे अल्लाह ने बेटी दी, मैं पहले दिन ही उसको उठा के जंगल में फेंका। साल गुजर गए इस वाक़े। जो सहाबा सामने बैठे थे उनमें से किसी एक ने कहा जालिम तेरे दिल में जरा रह नहीं आया? उसने कहा हुजूर मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था, मैं फेंक आया उसको जंगल में। ये बात साल हो गए। हुजूर ने फरमाया मुझे फन्तलक़ मअहू इलल वादी, फरमाया मुझे ले चलो। उस जंगल के पास गए, आका ने उस जंगल के किनारे पे खड़े होकर वनादाहा बिइस्मिहा या फुलाना अजीब बिइज़्निल्लाह, ए फुलाना तेरा नबी तुझको बुला रहा है, मेरी आवाज सुन के मुझे जवाब दे। फखरजत, वो बच्ची जंगल से दौड़ती हुई हुजूर के पास आई। वहिया तकूल लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले जरा, ये उन वाला नहीं है, उन वाला नहीं है, ये सहाबा वाला है। बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले जरा। उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया फकाल लहा इन्ना बवैक, फरमाया ये दोनों तेरे वालिदैन हैं, कद अस्लमा, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। फ़इन अहबब्ति अन अरुद्दकी अलैहिमा, अगर तू चाहे तो तुझे इनके पास भेज दूं दोबारा। उसने कहा कालत ला, नहीं हुजूर, ला हाजली फीहिमा, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो इन्होंने मुझे अपनाया नहीं, अब जरूरत नहीं। वजदतुल्लाह खैरन मिनहुमा, इनसे बेहतर मैंने अल्लाह के यहाँ ममता को पा लिया। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता ना, कोई कबूल नहीं करेगा, उसने तो इंसान को बनाया, वो तो कबूल करेगा। इससे पता ये चला साल गुजर गए, एक बच्ची को दुनिया से गए हुए मुस्तफा ने उसको जिंदा कर दिया। ये आका की शान। पूरी गुफ्तगू से आप निचोड़ आपको देने लगा। पता ये चला लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, हकीकी मुतसर्रिफ अल्लाह है, युहयी अल्लाह है, युमीत अल्लाह, कदीर अल्लाह। लेकिन अगर वो चाहे अपने बंदों को चुन के अपनी सिफात का फैज़ आगे बंदों को दे भी सकता है। इस पर वो कादिर है, उसकी अता करने पर कोई कदगन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पे गुफ्तगू इस मैसेज के साथ खत्म कर रहा हूँ। जितनी बात आज आपको सुनाई है, मैं तैयारी करता रहा हूँ पूरा महीना ये फयाज साहब के इस प्रोग्राम के लिए। मजमा बड़ा होता है, कोई ऐसी बात करें जो यूनिक हो। ये सारी बात तो सुनाई आपको। पंजाबी में कहते हैं मैं नहीं बोल दी, मेरे से मेरा यार बोल। ये मेरा कुछ भी नहीं, निकम्मे से लोग हैं। जिस किताब से आपको सुनाया उस किताब का नाम है किताब तौहीद, 2 जिल्दों पे ज़ख़ीम किताब। हमारे मरकज में हाजिर, ये हमारा हाफिज है जो जब्बर शहर में, वहाँ ये पढ़ी है लाइब्रेरी में, आप पढ़ सकते हैं। उसके राइटर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी, 2 जिल्दों पर लिखी है। सुनाया क्या है, 1.5 सफ़ा सिफात शेख सिफात का चैप्टर खोले, उसमें से 1.5 सफ़ा आपको सुनाया। ये 1.5 सफ़े का नाम है, पूरी किताब का नाम क्या है, पढ़े किताब। इस वक्त पूरी दुनिया में डॉक्टर ताहिर अल कादरी की फिक्र सर चढ़ के बोल रही है, सर चढ़ के। आज 10-15 साल पहले एक बयानिए ने सर उठाया था जिसकी बुनियाद शिद्दत पसंदी थी। उसका फिर रिजल्ट निकला ना, जब सियालकोट रिजल्ट निकला, जब जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, तो हुक्मरानों से लेकर ग्रास रूट लेवल तक एक एक बंदे में सर पे रख लिए अपने हाथ, हम तो मारेंगे। इस्लाम बदनाम हो गया पूरी दुनिया में, वतन का नाम बदनाम हो गया। ये था फल उस फिक्र का। वो फल पक के जब झोलियों में गिरा तब पछताए इंसान। और हुआ क्या,
اس بیانیے کے پرموٹر وہ بھی پریس کانفرنس کر کے اس بیانیے سے پیچھے آ یہ بیانیہ جس کا نام امن ہے، سلامتی، پیار، محبت، شفقت ہے، یہ بیانیہ ڈاکٹر طاہر القادری کا تھا۔ اس بیانیے نے اپنا آپ منوا لیا، وہ بیانیہ اپنی موت آپ من گیا۔ یہ بیانیہ اس وقت سر چل کے سمجھے بول رہا ہے کہ اس بیانیے کے سوتے فاطمہ زہرا کے قدموں سے پھوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے جہاں تک فرمایا تھا کوئی بندہ تم سے چھری مانگتا، چھری، تو فرمایا چھری بھی پکڑانے کا طریقہ لوہے والی سائڈ سے نہیں پکڑانی، کستے والی سائڈ سے پکڑا۔ کیوں آقا؟ فرمایا پکڑنے والا بھیدیانی میں پکڑے تو اس کا ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، دستے والی سائڈ سے۔ ارے یہ دین اتنا پورا، ہم اپنے رویوں سے اس کو شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آئیں ایک دوسرے کے لیے سراپے امن بن جائیں، سراپے پیار بن جائیں، اتنے پرامن بنے دنیا کے اسلام سے بڑا پرامن دین دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس کا معنی ہے سلامتی والا دین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج کی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری زبان سے جو کچھ نکلا اگر